صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ پاکیزہ میں ہے اور اس نے فائل بھی وہاں سے حاصل کر لی ہے، اسکاٹ نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، اب تم اپنا اکاؤنٹ نمبر اور بینک کا نام وغیرہ تفصیل سے بتا دو تاکہ تمہاری توقع سے زیادہ معاوضہ بھجوایا جا سکے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی۔ اوکے گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو پہلے ہی لاؤڈر پر بینک اور اکاؤنٹ کے بارے میں تفصیلات سن کر نوٹ کر چکا تھا۔ اس سے $1,00,000 بھجوا دینا، اس قدر اہم معلومات ہمیں اور کہیں نہیں مل سکتی تھی، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کیا اور گریٹ لینڈ میں اپنے فورن ایجنٹ کو اکاؤنٹ اور بینک کی تفصیل نوٹ کرا کر اس سے اس اکاؤنٹ میں $1,00,000 جمع کرانے کا حکم دے کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ جبکہ عمران ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے ریسیور رکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمیں ہیڈ کوارٹر کی بجائے کاسکا کی لیبارٹری کو تباہ کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن ہیڈ کوارٹر قائم رہا تو وہ دوسری لیبارٹری بنا لیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری کوئی لیبارٹری بھی کام کر رہی ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ لوگ صرف ایک ہی آلے پر کام کر رہے ہوں۔ نہ جانے مسلم دشمنی میں ان لوگوں نے کہاں کہاں جال پھیلا رکھے ہوں گے۔ گرے اور اس کا سیکشن تو فرحندہ کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے، اب اگر ہیڈ کوارٹر اور اس کے ساتھ ہی کاسکا کی لیبارٹری بھی تباہ کر دی جائے تو اس تنظیم سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ سکتی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس سالوس کا بھی تو ہاتھ میں ہونا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ بیک وقت 3 مشنز مکمل کیے جائیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ مین مشن پر کام کریں جبکہ سالوس کے خلاف 4 سٹارز کی ڈیوٹی لگا دیں، تیسرا مشن میرے حوالے کر دیں، اس طرح تینوں مشنز مکمل ہو سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، اس طرح کام نہیں ہو سکتا، ہمیں پہلے ایک مشن پر کام کرنا ہوگا، اس کے بعد دوسرے اور پھر تیسرے مشن پر کام ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، ٹیم کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے بھی تمام مشنز پر بیک وقت کام کیا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، اس طرح طاقت بڑھ جاتی ہے، ہمیں سب سے پہلے اس لیبارٹری کو تباہ کرنا ہوگا کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ لوگ پاکیزیائی فائل کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے فارغ بیٹھے ہوں گے۔ دنیا میں قابل سائنسدانوں کی کمی نہیں ہے، کسی بھی وقت ان کا آلہ مکمل ہو سکتا ہے، اور یہ درست ہے کہ یہودی سب سے پہلے پاکیزیہ کو ہی نشانہ بنائیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات واقعی درست ہے، ہیڈ کوارٹر اور سالوس کی طرف سے ہمیں فوری خطرہ نہیں ہے، اسی لیے ہمیں تمام تر توجہ لیبارٹری کی طرف ہی رکھنی چاہیے، بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس مشن پر اصل کام 4 سٹارز نے کیا ہے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ اس مشن پر انہیں لے جایا جائے، عمران نے کہا۔ اصل کام تو ہاور نے کیا ہے اور ہاور ہسپتال میں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، تمہاری یہ بات بھی درست ہے، عمران نے کہا۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یہ بات جولیا کا لہجہ یکلہت انتہائی مودبانہ ہو گیا۔ کاناڈا کے مغربی علاقے میں یہودیوں کی خفیہ تنظیم کراس ونگز نے ایک خفیہ لیبارٹری قائم کی ہوئی ہے جس میں ایسا سائنسی آلہ تیار کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے وہ پوری دنیا کے مسلم ممالک اور خصوصاً پاکیزیہ کو آسانی سے تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ یہ آلہ کسی بھی وقت مکمل کیا جا سکتا ہے، اسی لیے میں نے پاکیزیہ اور اس کے 17 کروڑ عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مشن پر تمہارے ساتھ صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور صدیقی جائیں گے، عمران تمہیں لیڈ کرے گا۔ ہاور ہسپتال میں ہے اور چوہان اور نعمانی کو اسی لیے یہاں چھوڑا جا رہا ہے کہ یہ تنظیم پاکیزیہ میں دوبارہ کارروائی کر سکتی ہے، عمران نے کہا۔ یہ وہی تنظیم ہے باس جس نے دانش منزل سے فائل حاصل کی تھی، جولیا نے کہا۔ ہاں، اسی پلاننگ کی وجہ سے تو سارا معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ اس تنظیم کا ایکشن سیکشن جس کا انچارج گرے نام کا انتہائی خطرناک ایجنٹ تھا، اپنے ساتھیوں سمیت یہاں موجود تھا، جس کی تلاش تم اور تمہارے ساتھی کر رہے تھے، لیکن پھر ہاور ان تک پہنچ گیا اور ان کے پیچھے فرحندہ بھی وہاں پہنچی اور فرحندہ کی فائرنگ سے گرے اور اس کے باقی ساتھی ہلاک ہو گئے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ممبران کے کاغذات تیار کراؤ، میں کاسکا کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر لوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ لارڈ ولیم اپنے مخصوص آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ اس نے فائل سے نظریں ہٹائی اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ ولیم نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہیمفرے بول رہا ہوں، سپر چیف، ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ یس، کوئی خاص رپورٹ؟ لارڈ ولیم نے پوچھا۔ سپر چیف گرے کو اس کے 5 ساتھیوں سمیت پاکیزیہ میں ہلاک کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو لارڈ ولیم بے اختیار پتھر کی طرح ساکت ہو گیا، اس کا ذہن جیسے یکلہت منجمد سا ہو گیا۔ یہ خبر ہی ایسی تھی جس نے اس کے اعصاب کو منجمد کر دیا تھا۔ ہیلو سپر چیف، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے کہا گیا تو لارڈ ولیم بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا یہ خبر درست ہے؟ لارڈ ولیم نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ یس سپر چیف، آپ کے حکم پر میں نے سپر ایکشن زیرو مشین گرے کو بھجوائی تھی۔ مشین کا انتظام کرنے کے بعد میں نے گرے سے فون پر رابطہ کیا، لیکن جب فون اٹینڈ نہ کیا گیا تو میں نے اسپیشل فون پر رابطہ کیا، لیکن اسپیشل فون بھی اٹینڈ نہ کیا گیا تو میں بے حد حیران ہوا۔ پھر میں نے پاکیزیائی دارالحکومت میں موجود کارلس کو کال کر کے حکم دیا کہ وہ گرے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور مجھے بتائے کہ گرے فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا۔ پھر کارلس کا فون آیا کہ گرے اور اس کے 5 ساتھیوں کو ان کی رہائش گاہ پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے اور لاشیں پولیس کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں۔ اس نے خود وہاں جا کر تصدیق کی ہے، گرے اور اس کے 5 ساتھی سیکنڈ میک اپ میں تھے۔
جنہیں کارلس پہچانتا ہے۔ اس پر میں نے کارلس سے اس بارے میں مزید انکوائری کرنے کا کہا تاکہ معلوم ہو سکے کہ اصل واقعات کیسے پیش آئے ہیں، پھر آپ کو تفصیلی رپورٹ دی جا سکتی ہے۔ کارلس نے انکوائری کے بعد جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق پولیس کو صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ کوٹھی کا پھاٹک کھول کر ایک لڑکی پیدل باہر گئی اور قریب ہی پارکنگ سے کار لے کر واپس کوٹھی میں چلی گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد کار واپس چلی گئی اور پھاٹک بھی اس لڑکی نے ہی بند کیا۔ اس لڑکی کا جو حلیہ معلوم ہوا ہے اس نے مجھے حیران کر دیا ہے، کیونکہ یہ حلیہ 100% اس پاکستانی لڑکی فرہندہ کا ہے جس کو سالوس نے اس مشن میں استعمال کیا تھا۔ ہیمفرے نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ فرہندہ، لیکن اس کا کراس ونگ سے کیا تعلق؟ اس کا تعلق تو سالوس سے تھا۔ سپر چیف نے کہا۔ وہ اب اپنے آپ کو مکمل طور پر سنبھال چکا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس لڑکی کو پکڑ کر اسے معلومات حاصل کی جائیں، ہیمفرے نے کہا۔ ہاں، یہ بے حد اہم ہے۔ کراس ونگز کے ایکشن سیکشن کی اس طرح موت نے مجھے ہلا دیا ہے۔ اگر تم اس لڑکی کا ذکر نہ کرتے تو میں یہی سمجھتا کہ یہ کارروائی پاکیشا سیکرٹ سروس کی ہو سکتی ہے، لارڈ ولیم نے کہا۔ پاکیشا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایک آدمی علی عمران کے بارے میں گریٹ لینڈ سے ایک اہم اطلاع ملی ہے۔ اس نے ایک معلومات فروخت کرنے والی ایجنسی کے سربراہ اسکاٹ سے سالوس اور ہمارے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، ہیمفرے نے کہا۔ تو لارڈ ولیم ایک بار پھر اچھل پڑا۔ کیسی معلومات اور تمہیں یہ اطلاع کیسے ملی ہے؟ لارڈ ولیم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس معلومات فروخت کرنے والی ایجنسی میں ہمارا ایک آدمی کام کرتا ہے۔ اس نے نہ صرف رپورٹ دی ہے بلکہ اس نے اسکاٹ اور عمران کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ٹیپ بھی بھجوا دیا ہے، اور ٹیپ سے معلوم ہوا ہے کہ اسکاٹ نے نہ صرف ہمارے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں اطلاع دی ہے بلکہ ہماری لیبارٹری کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ یہ لیبارٹری کاسکا میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے عمران کو یہ بھی بتایا کہ آپ کا محل کہاں ہے اور اس کا فون نمبر کیا ہے۔ ہیمفرے نے جواب دیتے ہوئے کہا، ویری بیڈ، یہ معلومات اس اسکاٹ کا کوئی اندر کا آدمی ہی دے سکتا ہے۔ لارڈ ولیم نے کہا، یہ سپر چیف، میرا بھی یہی خیال تھا اور میں اس آدمی کو ڈھونڈ نکالوں گا، ہیمفرے نے جواب دیا۔ اب یہ لوگ کاسکا لیبارٹری پر چڑھ دوڑیں گے اور گرے اور اس کا سیکشن ختم ہو گیا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ لارڈ ولیم نے انتہائی متفکرانہ لہجے میں کہا۔ سپر چیف، سالوس کے پاس ایک سپر ایکشن گروپ ہے۔ پوری دنیا کی بہترین یہودی ایجنٹوں کو اس گروپ میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس گروپ کو کاسکا لیبارٹری کی حفاظت کا ٹارگٹ دے دیں تو یہ پاکیشا سیکرٹ سروس کو یقیناً لاشوں میں تبدیل کر دیں گے، ہیمفرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نظریاتی اور کٹر تربیت یافتہ لوگ ہی ہونے چاہیے تاکہ وہ یہودی کاز کے لیے کٹ مرے لیکن دشمن کو آگے نہ بڑھنے دے۔ کراؤ بات میری ماسٹر بلانک سے، لارڈ ولیم نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ویری بیڈ، گرے اور اس کا پورا سیکشن ختم ہو گیا۔ یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ گرے اور اس کے ساتھ اس طرح احمق پاکیشائیوں سے مار کھا جائیں گے، لارڈ ولیم نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو لارڈ ولیم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ ولیم نے کہا، ہیمفرے بول رہا ہوں، سپر چیف۔ دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر انچارج ہیمفرے کی آواز سنائی دی۔ یس، کوئی نئی بات؟ لارڈ ہیمفرے نے کہا۔ ماسٹر بلانک لائن پر ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کراؤ بات، لارڈ ولیم نے کہا۔ ہیلو سپر چیف، میں ماسٹر بلانک بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بچگانہ سی آواز سنائی دی۔ ماسٹر بلانک، ہمارا ایکشن سیکشن گرے سمیت احمق پاکیشائیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکیشا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے انتہائی خطرناک ایجنٹ نے بھی یہ معلوم کر لیا ہے کہ ہماری لیبارٹری کاسکا میں ہے، اور اب وہ کاسکا میں اس لیبارٹری کو تباہ کرنے پر تل جائیں گے، اور یہ لیبارٹری اگر تباہ ہو گئی تو پوری دنیا کے یہودیوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ گزشتہ 8 سالوں سے اس لیبارٹری میں جس آلے پر کام ہو رہا ہے اس پر پوری دنیا کے یہودیوں کی نہ صرف کثیر رقم لگی ہوئی ہے بلکہ اس لیبارٹری کی تباہی سے یہودیوں کا یہ خواب کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ سالوس کے پاس ایک سپر ایکشن گروپ ہے جو پوری دنیا کی بہترین یہودی ایجنٹوں پر مشتمل ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ لارڈ ولیم نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یہ سپر چیف، لیکن ہم نے اس سیکشن کو نہ صرف انتہائی خفیہ رکھا ہوا ہے بلکہ ہم اسے یہودی کاز کے لیے انتہائی اہم ترین موقع پر ہی استعمال کرتے ہیں، ماسٹر بلانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ اہم موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ لیبارٹری داؤ پر لگ چکی ہے، لارڈ ولیم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ سپر چیف، آپ کی بات درست ہے، آپ حکم فرمائیں، ماسٹر بلانک نے کہا۔ اس سپر ایکشن گروپ کا چیف کون ہے اور اس گروپ میں کتنے ممبرز ہیں؟ لارڈ ولیم نے پوچھا۔ چیف کا نام ڈان ہے اور اس گروپ میں ڈان سمیت 8 ممبران ہیں جن میں 4 لڑکیاں ہیں، ماسٹر بلانک نے جواب دیا۔ میں ان دنوں مینشن میں ہوں، تم ڈان کو میرے پاس بھجوا دو تاکہ میں اسے مشن کے بارے میں تفصیل بتا سکوں، لارڈ ولیم نے کہا۔ یس سپر چیف، میں ڈان کو کال کرتا ہوں، پھر آپ کو اطلاع دے دوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو لارڈ ولیم نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ ولیم بول رہا ہوں، لارڈ ولیم نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ماسٹر بلانک بول رہا ہوں، سپر چیف، ڈان گریٹ لینڈ سے باہر ہے، میں نے اسے کال کر لیا ہے، وہ کل یہاں پہنچے گا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا، ماسٹر بلانک نے کہا۔ تمہارے پاس سپر ایکشن گروپ کی فائل تو ہوگی، لارڈ ولیم نے کہا۔ یہ سپر چیف، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہ فائل میرے پاس بھجوا دو تاکہ میں اسے دیکھ کر اندازہ لگا سکوں کہ سالوس سپر ایکشن گروپ واقعی اس قابل ہے یا نہیں کہ کراس ونگز کے لیے کام کر سکے، ورنہ میں کسی دوسری ایجنسی سے بات کروں، لارڈ ولیم نے کہا۔ میں فائل بھجوا دیتا ہوں سپر چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو لارڈ ولیم نے ریسیور رکھ دیا۔ لمبے قد اور ورزشی جسم کا مالک ڈان نہ صرف حادثہ وجید تھا بلکہ اس کے مخصوص حدوحال سنہرے بالوں اور سبز آنکھوں کی وجہ سے وہ قدیم یونانی دیو مالائی کردار دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس وقت آئرلینڈ کے ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا
وہ ایک مشن کے سلسلے میں یہاں آیا تھا اور اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی اور دوست ڈورا دوسرے مشن کی تکمیل کے لیے گئی ہوئی تھی اور اس کی واپسی پر وہ مکمل طور پر فارغ ہو جاتے۔ اس لیے وہ آج رات کسی اچھے سے فنکشن میں گزارنا چاہتا تھا۔ وہ بیٹھا اسی فنکشن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈان نے کہا۔ گریٹ لینڈ سے آپ کے لیے کال ہے۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کراؤ بعد ڈان نے چونک کر کہا ہیلو۔ چند لمحوں بعد ایک بچکانہ سی آواز سنائی دی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سالوس کا چیف ماسٹر بلانک بول رہا ہے۔ یس ماسٹر، میں ڈان بول رہا ہوں، ڈان نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اسپیشل فون آن کرو، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈان کے چہرے پر یکلہت انتہائی سنجیدگی ابھر آئی، کیونکہ اسپیشل فون کا مطلب تھا کہ ماسٹر بلانک کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہے جو انتہائی خفیہ ہے۔ اسپیشل فون پر ہونے والی بات چیت نہ کسی بھی طرح نہ سنی جا سکتی تھی اور نہ اسے ٹیپ کیا جا سکتا تھا، اسی لیے اسپیشل فون انتہائی خفیہ اور اہم بات چیت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور ایک الماری کی طرف بڑھ گیا جس کے نچلے خانے میں اس کا بیگ موجود تھا۔ اس نے بیگ کے خفیہ خانے سے ایک چھوٹے سائز کا ریموٹ کنٹرول نما فون نکالا اور پھر وہ واپس مڑا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور خوبصورت ڈورا مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دروازہ لاک کر دو ڈورا اور اسپیشل ساؤنڈ پروف بٹن بھی آن کر دو، ڈان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو ڈورا بے اختیار چونک پڑی۔ پھر جب اس نے ڈان کے ہاتھ میں اسپیشل فون دیکھا تو اس نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی ہو۔ اس نے مڑ کر نہ صرف دروازہ لاک کر دیا بلکہ سوئچ بورڈ کے نیچے موجود ایک سرخ رنگ کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ اب اس کمرے سے کوئی آواز کسی صورت باہر نہ جا سکتی تھی اور باہر سے کسی بھی سائنسی ڈیوائس کے ذریعے بھی کمرے کے اندر ہونے والی گفتگو سنی نہ جا سکتی تھی۔ ڈان نے کرسی پر بیٹھ کر فون کا ایک بٹن پریس کیا اور پھر فون کو میز پر رکھ دیا۔ ڈورا بھی خاموشی سے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا رہا؟ ڈان نے ڈورا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آل از اوکے، ڈورا نے جواب دیا تو ڈان نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے فون میں سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو ڈان نے ہاتھ بڑھا کر ایک کے بعد دیگرے دو بٹن پریس کر دیے۔ ہیلو ماسٹر بلانک اسپیکنگ، فون سے ماسٹر بلانک کی آواز سنائی دی۔ یس چیف، میں ڈان بول رہا ہوں، میرے ساتھ ڈورا بھی موجود ہے، ڈان نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تم باکیشیا سیکرٹ سروس اور اس کے ہاتھ سے ایجنٹ علی عمران کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ماسٹر بلانک نے کہا تو ڈان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سالوس ان دنوں باکیشیا میں کام کر رہی ہے۔ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ ڈان نے کہا۔ سالوس کو یہ کام کراس ونگز نے دیا تھا لیکن ابھی اہم ابتدائی مرحلے میں تھے کہ کراس ونگز کے سپر چیف لارڈ ولیم نے یہ کہہ کر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ ہماری رفتار سست ہے جبکہ انہیں مطلوبہ فائل فوری چاہیے۔ چنانچہ ہم نے اپنی کارروائی بند کر دی۔ لارڈ ولیم نے کراس ونگز کے ایکشن سیکشن کو گرے کی سرکردگی میں مشن کی تکمیل کے لیے پاکیشیا بھجوا دیا۔ پھر اطلاع ملی کہ گرے نے کامیابی حاصل کر لی ہے لیکن اس کے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ جو فائل گرے نے حاصل کی تھی وہ واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی اور گرے کو اس کے پورے سیکشن سمیت ایک کوٹھی میں گولیوں سے اڑا دیا گیا، ماسٹر بلانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گرے ہلاک ہو گیا ہے، ویری بیڈ، وہ میرا بہترین دوست تھا اور وہ تو بے حد تیز ترار اور ذہین آدمی تھا۔ حیرت ہے کہ وہ اپنے آدمیوں سمیت آسانی سے مار کھا گیا، ڈان نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے گرے کی موت کا یقین نہ ہو۔ بہرحال اس سیکشن کے خاتمے کے بعد یہ اطلاع ملی ہے کہ علی عمران نے گریٹ لینڈ کی ایک معلومات فروخت کرنے والی ایجنسی سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ کراس ونگز کی اہم ترین لیبارٹری کاسکا میں ہے۔ گو یہ لیبارٹری بے حد خفیہ ہے لیکن باکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ بھوت ہیں، جس کے پیچھے پڑ جائیں اسے پاتال میں بھی نہیں چھوڑتے اور کوئی عام ایجنسی ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے سپر چیف نے ایک بار پھر سالوس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سالوس کا سپر ایکشن گروپ باکیشیا سیکرٹ سروس کا کاسکا میں خاتمہ کر دے۔ کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو؟ ماسٹر بلانک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ چیف، ہمارے تیار نہ ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، میری تو طویل عرصے سے خواہش تھی کہ مسلمانوں کے اس گروپ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس گروپ نے نہ صرف گریٹ لینڈ اور اسرائیل کو بے حد نقصان پہنچایا ہے بلکہ پوری دنیا کے یہودیوں کی بے شمار تنظیموں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ میں تو صرف سالوس کی خفیہ پن کی وجہ سے خاموش تھا، ورنہ میں اب تک ان کے مقابلے پر آ چکا ہوتا۔ اور اب جس لیبارٹری کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یقیناً پوری دنیا کے یہودیوں کی انتہائی اہم ترین لیبارٹری ہوگی، اسی لیے اس کی حفاظت ہمارا اولین فرض ہے۔ اور چیف، باکیشیا سیکرٹ سروس جنوں اور بھوتوں پر مشتمل نہیں ہے، عام انسانوں پر مشتمل ہے۔ صرف ان کے ساتھ مقابلے کے لیے ان سے زیادہ ذہانت کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ میں نے کاسکا میں ایک طویل عرصہ گزارا ہے، اسی لیے کاسکا کا نہ صرف چپا چپا میرا دیکھا بالا ہے بلکہ کاسکا کی بے شمار تنظیمیں اور گروپ بھی مجھے جانتے ہیں۔ اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ کی اس کال نے میری دیرینہ خواہش پوری کر دی ہے۔ اب آپ حکم دیں کہ ہم نے کب روانہ ہونا ہے؟ ڈان نے بڑے جذباتی سے لہجے میں کہا تو ساتھ بیٹھی ہوئی ڈورا اسے حیرت سے دیکھنے لگی کیونکہ وہ اس وقت جس انداز کی جذباتی باتیں کر رہا تھا ایسی باتوں کا وہ عادی نہیں تھا۔ وہ انتہائی حقیقت پسند اور سنجیدہ فطرت کا مالک تھا لیکن آج وہی ڈان بچوں جیسی جذباتی باتیں کر رہا تھا، اس لیے اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اوکے، اب تم واپس آ جاؤ، تم نے لارڈ ولیم سے ملاقات کرنی ہے تاکہ ان کی تسلی کرا سکو، وہ بے حد مضطرب ہیں، ماسٹر بلانک نے کہا۔ ایسا ہونا بھی چاہیے چیف، گرے اور اس کے پورے سیکشن کی موت نے انہیں ہلا کر رکھ دیا ہوگا، بہرحال میں انہیں مطمئن کر دوں گا اور کل کی فلائٹ پر ہماری سیٹیں کنفرم ہو چکی ہیں، ڈان نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ساتھ ہی سیٹی کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو ڈان نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور اس نے یکے بعد دیگرے اسپیشل فون کے دو بٹن پریس کر دیے۔
اور پھر فون اٹھا کر وہ کرسی سے اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر الماری کے نچلے خانے میں موجود ایک بیگ کے خفیہ خانے میں فون کو رکھا اور پھر الماری بند کر کے وہ سائڈ ٹریک کی طرف بڑھ گیا، جہاں شراب کی چند بوتلیں اور ان کے ساتھ گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے شراب کی ایک بوتل اور 2 گلاس اٹھائے اور انہیں لا کر میز پر رکھ دیا۔ ڈورا ابھی تک حیرت اور بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی انہونی ہو رہی ہو، اور تھا بھی ایسے ہی کیونکہ ڈان نے کبھی اٹھ کر خود سے شراب نہ اٹھائی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ کام ڈورا سے لیتا تھا، کیونکہ ڈورا گو اس کی بیوی نہ تھی، لیکن وہ رہتے بالکل اسی طرح تھے جیسے میاں بیوی ہوں، اور چونکہ یہ یورپ کی معاشرت میں کوئی برائی نہ سمجھی جاتی تھی، اسی لیے کسی کو اس پر اعتراض نہ ہوتا تھا۔ کیا تم پریشان ہو ڈان؟ ڈورا سے چپ نہ رہا گیا تو وہ بول پڑی۔ پریشان کیوں؟ یہ بات تم نے کیوں کی ہے؟ ڈان نے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہارا اس طرح شراب اٹھا کر یہاں لانا اور پھر خود ہی گلاسوں میں شراب ڈال کر ایک گلاس مجھے دینا اور اپنا گلاس بغیر سانس لیے حلق سے اتار لینا، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ تم پریشان ہو۔ ڈورا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ڈورا بے اختیار ہنس پڑی۔ اگر تم اسے میری پریشانی سمجھ رہی ہو تو تمہاری مرضی، ویسے میں اسے جذباتی پن سمجھتا ہوں۔ بڑے طویل عرصے بعد میری دبی خواہش پوری ہو رہی ہے، ڈان نے کہا۔ یہ پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ٹکراؤ کی خواہش یا کوئی اور خواہش ہے؟ ڈورا نے کہا، ہاں یہی پاکیزہ سیکرٹ سروس کا تو بس نام ہی ہے، اصل اور بنیادی شخص ال عمران ہے۔ تم اسے معصوم بھیڑیا کہہ سکتی ہو؟ ڈان نے کہا۔ تم اس سے اتنی تفصیل سے کیسے جانتے ہو؟ کیا تمہارا اس سے ٹکراؤ ہو چکا ہے؟ ڈورا نے کہا۔ ہاں ایک بار بھرپور ٹکراؤ ہو چکا ہے، لیکن اس وقت ہم دونوں ایک ہی تنظیم میں تھے۔ میرا مطلب ہے کہ ان دنوں میں کانڈا کی ایک سرکاری تنظیم ریڈ ولف کا چیف ایجنٹ تھا، اور ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم جو کہ پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، اس کے مقابلے کے لیے اقوام متحدہ کے تحت ایک تنظیم بنائی گئی تھی جس میں کانڈا کی طرف سے میں بھی شامل ہوا تھا، جبکہ پاکیزہ کی طرف سے عمران۔ اور جانتی ہو کہ انجام کیا ہوا؟ ڈان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تھا؟ ڈورا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سارا کام میں نے کیا، لیکن اس عمران نے مجھے احمق بنا کر تمام کریڈٹ خود لے لیا اور میں اس کو منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے سارا کام اس انداز میں کیا تھا کہ میں کسی کو کچھ ہی نہ کہہ سکا تھا۔ سب کچھ اس کی پلاننگ کے عین مطابق ہوا اور نتیجہ یہ کہ وہ ہیرو بن گیا اور میں زیرو۔ اور جب میں نے اسے دبے لفظوں میں احتجاج کیا ہے تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ ڈان نے کہا۔ کیا کہا؟ ڈورا نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے کہا کہ سیکرٹ ایجنسی کے ساتھ ساتھ کچھ فنکاری بھی سیکھ لو۔ ڈان نے کہا تو ڈورا بے اختیار ہنس پڑی۔ بات تو اس نے ٹھیک کہی تھی، ڈورا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس وقت میں نے دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ اسے بھرپور انتقام لوں گا، اور اب بڑے طویل عرصے بعد مجھے اس کا موقع مل رہا ہے۔ ڈان نے کہا۔ تم نے تو اسے معصوم بھیڑیا کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ڈورا نے کہا تو ڈان بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم اس سے ملو گی تو اس کی وجہ سے مجھ سے لڑنا شروع کر دو گی۔ وہ بظاہر بے حد معصوم اور شوخ گفتگو کرنے والا نوجوان ہے، یوں لگتا ہے جیسے اسے دنیا کی ہوا بھی نہیں لگی۔ وہ حکمانہ انداز میں کام کرتا ہے، لیکن جب اس کے کام کے نتائج سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ باقی سب احمق ہے، صرف وہ عقل مند ہے۔ ڈان نے جواب دیا۔ تم نے تو میرا اشتیاق بڑھا دیا ہے، اب تو میں اس سے ضرور ملوں گی، ڈورا نے کہا۔ تم فکر مت کرو، بڑی بھرپور ملاقات ہوگی تمہاری اس سے، ڈان نے کہا۔ کیوں، کیا تم اسے ہلاک نہیں کرو گے؟ ڈورا نے کہا۔ میری تو پوری کوشش ہوگی کہ اسے ایک لمحے کی مہلت نہ دوں، لیکن اب کیا کیا جائے کہ وہ اتنی آسانی سے ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ بات طے شدہ سمجھو کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، اسے بہرحال ہلاک میرے ہاتھوں ہی ہونا ہے۔ ڈان نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کاسکا میں وہ لیبارٹری کہاں ہے جسے تباہ کرنے کا مشن لے کر عمران اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں؟ ڈورا نے اچانک کہا تو ڈان بے اختیار چونک پڑا۔ نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ڈان نے کہا۔ کاسکا بہت بڑا علاقہ ہے اور ان لوگوں کا ٹارگٹ اگر لیبارٹری ہے تو وہ لوگ بہرحال وہیں پہنچیں گے، اسی لیے ہمیں اس لیبارٹری کے گرد ہی ان کا گھیراؤ کرنا ہوگا، ڈورا نے کہا۔ اس لیبارٹری کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تو انہیں کیسے معلوم ہو جائے گا؟ ڈان نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے ضرورت سے زیادہ شراب پی لی ہے۔ لیبارٹری کسی خزانہ کا باکس تو نہیں کہ اسے کسی غار میں دفن کر کے اوپر سے بند کر دیا جائے اور کسی کو اس کے بارے میں علم نہ ہو سکے۔ لیبارٹری میں انسان رہتے ہوں گے اور ان کی ضروریات ہوں گی، لوگ شہر آتے جاتے ہوں گے، ڈورا نے کہا تو ڈان نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم واقعی بے حد ذہین ہو ڈورا، یہ بات ذہن میں رکھ کر یہ لوگ کاسکا پہنچنے سے پہلے اس لیبارٹری کا نہ صرف محل وقوع معلوم کر چکے ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حفاظتی نظام کے بارے میں بھی ان کے پاس پوری تفصیلات موجود ہوں۔ ڈان نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اب انتہا پسند ہو گئے ہو، کبھی ایک انتہا پر پہنچ جاتے ہو اور کبھی دوسری انتہا پر، ڈورا نے کہا۔ یہ بات ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی ڈورا، یہ لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے ان کی نظریں اپنے ٹارگٹ پر رہتی ہیں، اور تیسری بات یہ کہ یہ لوگ بجلی کی طرح کام کرتے ہیں اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر۔ ڈان نے کہا۔ اگر تمہیں لیبارٹری کے بارے میں معلوم نہ ہو اور انہیں معلوم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ڈورا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں لارڈ ولیم سے معلوم کر لوں گا اور میں وہاں ایسا جال پھیلاؤں گا کہ وہ پکے ہوئے پھلوں کی طرح ہمارے جال میں آ گریں گے، ڈان نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم لارڈ سے ملو جبکہ میں سیکشن کو لے کر کاسکا چلی جاتی ہوں، ہم وہاں نگرانی کریں گے، خاص طور پر کاسکا میں داخل ہونے والے راستوں کی۔ لامحالہ مشکوک لوگ سامنے آ جائیں گے، ڈورا نے کہا۔ یہ لوگ میک اپ کے ماہر ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ گروپ کی صورت میں آئے، اور پھر وہ عام مجرم نہیں کہ نگرانی کرتے ہوئے تم انہیں پکڑ لو، ڈان نے کہا۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ ڈورا نے کہا۔ میں لارڈ صاحب سے کہوں گا کہ وہ مجھے کلر ٹریسنگ مشین دے دیں، پھر وہ میری نظروں سے نہیں بچ سکیں گے، ڈان نے کہا۔ کلر ٹریسنگ مشین کیا مطلب؟ ڈورا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کراس ونگز انتہائی جدید ترین آلات استعمال کرتی ہے، لارڈ صاحب دنیا بھر سے ایسے آلات منگواتے رہتے ہیں
مجھے ایک بار گرے نے بتایا تھا کہ اس نے ایک بار کلر ٹریسنگ مشین استعمال کر کے چند منٹوں میں ایک مجرم کو پکڑ لیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ یہ مجرم ایشیائی تھا۔ ایشیائی افراد کی کھال کا رنگ ہم سے مختلف ہوتا ہے، اسی لیے چاہے وہ کوئی بھی میک اپ کر لیں، اس مشین سے نکلنے والی اور نظر نہ آنے والی ریز فوراً ان کی کھال کے اصل رنگ کو ٹریس کر لیتی ہیں، اور پھر اسکرین پر یہ لوگ اپنی اصل شکل میں ٹریس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ بھی ایشیائی ہیں، اسی لیے کلر ٹریسنگ مشین سے نہ صرف یہ ٹریس ہو جائیں گے بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں موجود ہیں اور ان کی موجودہ تعداد کیا ہے۔ ڈان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کام تو تتلیاں پکڑنے سے بھی زیادہ آسان ہوگا۔ ڈورا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ڈان بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے باوجود دیکھنا کیا ہوتا ہے، ڈان نے کہا تو ڈورا نے اس طرح منہ بنا لیا جیسے وہ اب سمجھی ہو کہ ڈان اس کے ساتھ اب تک مذاق کر رہا تھا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اپنی عادت کے مطابق احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے کیا ہوا، کیا کرسی میں کیل ابھر آئے ہیں؟ عمران نے بے ساختہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ کرسی بنی ہی کیلوں سے ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔